بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئیکشن ود عامر کے ساتھ خوش آمدید، اور میں ہوں عامر سہیل۔ اور آج ہم جو ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب کے بیان کے اوپر۔ تو اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تو آپ اس لنک پر جا کر بھی اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرصافہ ہے، بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے۔ تو ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا، اور خوش قسمتی کہ حضور نے بھی اسے دیکھ لیا۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں، وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اب ایک دن تو کاٹا، 2 دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو کرصافہ کہنے لگے، نوجوان لڑکا ہے، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو میری مان لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ حامی بھر لی، خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اب ابو کرصافہ اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پہ پہنچا۔ کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں، کیونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے۔ تو ابو کرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بن بن بہندے نے، او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں، او دی خاکے پا جیا۔ اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، سبحان اللہ، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، احسن وجہن۔ ابو کرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، کتنا سونا چہرہ تھا۔ ولا انقا ثوبن، اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات فرمایا ولا الین کلامن، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے۔ اللہ اکبر، اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو کہا ابو کرصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، شام آیا کر، دوپہر آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا۔ مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، دو ابرو کوس جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن، لباں سرخ آکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں،
سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتے جا لگے۔ اللہ اکبر۔ ابو کے صفا کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے، اب اس کی اپنی کہانی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر کہا ابو کرصافہ کیا کہوں، لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے، ایسا حسین تھا، ایسا سونا تھا۔ تو یہ تھے محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں مطلب ہے کہ بیان کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن تھا کہ اس عورت نے جو کہ اپنے بھانجے کو منع کرتی تھی کہ تم وہاں نہیں جایا کر، پھر اس نے خود ہی اس کو اجازت دیا کر کے خود ہی اس کو اجازت دے دی کہ آپ جب مرضی جاؤ، جس صبح جاؤ، شام جاؤ، دوپہر جاؤ، آپ جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ اس طرح کا مطلب واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام تھا ابو کرصافہ۔ تو وہ جو ہے نا وہ لڑکا جو تھا وہ مطلب بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا اور اس کی مطلب ایک خوش قسمتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ تو اب وہ اپنی بکریاں جو ہے وہ چرانا بھول گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ ایک دفعہ بیٹھا تو اس کے مطلب ہے کہ اس طرح کا جو ہے نا معمول بن گیا، روز وہ اب ایسی کرتا کہ روزانہ جا کے بکریاں چراگاہ میں چھوڑتا بکریوں کو، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے بیٹھ جاتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب باتیں وغیرہ سنتا تھا، جو مطلب ہے کہ وہ بیان وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس کو ایسا مزہ آنے لگا کہ وہ مطلب اسی میں مشغول ہو گیا۔ تو اب یہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب بتا رہے تھے کہ جب ان کی مطلب خالہ کو پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا، تو انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ بھائی کہ تم آئندہ جو ہے نا وہاں نہیں بیٹھا کرو۔ تو وہ ایک دو دن تک تو نہیں گیا، جا کے مطلب برداشت کرتا رہا، پھر مطلب ہے کہ وہ مطلب اس کے آخر اس کی برداشت جو ہے نا ختم ہو گئی۔ تو اس نے اپنی خالہ کو اور امی کو بولا کہ بھائی کہ آپ ایسا کرو، ایک دفعہ میرے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں چلو، تو ایک دفعہ آپ مل لو۔ تو انہوں نے بھی یہی مطلب ہے کہ یہی اچھا سمجھا کہ بھائی کہ چلو ہم جا کے مل لیتے ہیں، تو ہمارے اس بچے کی جو ہے وہ شرط بھی ختم ہو جائے گی اور یہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا کہ یہ وہاں جا کے بیٹھتا رہتا ہے۔ تو وہ ابو کرصافہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی خالہ اور اس کی امی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچ گئے۔ تو جب دربار میں جا کے بیٹھے تو آپ کو تو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں کوئی بیٹھتا تھا تو ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ تو وہ یہی ہوا کہ وہ جو ہے نا وہ وہاں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد تو واپس آ گئیں، لیکن وہ جو وہ لڑکا تھا ابو کرصافہ جو تھا، تو اس نے مطلب اس کو انتظار تھا کہ اب دیکھو میری خالہ یا میری والدہ جو ہے نا وہ کیا بولتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا بولتی ہیں۔ تو وہ مطلب ہے کہ وہ اسی انتظار میں تھا کہ کچھ بولیں، مجھے پتہ چلے کہ ان کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو ان کے کچھ دیر کے بعد جو ہے نا وہ ان کی خالہ بولی کہ بھائی ابو کرصافہ تم جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں چلے جایا کرو، جا کے ان سے مل لیا کرو، جب مرضی جاؤ ملو، جب صبح ملو، جب مرضی شام کو جاؤ، جب مرضی دوپہر کو جاؤ۔ تو مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ چلا جایا کرے۔ تو انہوں نے ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ میں نے ایسا مطلب ہے سونا شخص مطلب ہے پوری دنیا میں نہیں دیکھا، مطلب ہے اس سے پہلے میں نے ایسا خوبصورت مطلب ہے شخص جو ہے نا میں نے پوری دنیا میں، واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی اتنے مطلب ہے خوبصورت اور حسین، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اتنے حسین انہوں نے مطلب ہے کہ کپڑے بھی اسی جیسے وہ خوبصورت تھے اسی طرح کے حسین کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے نا حسن کیسا ہوتا تھا کہ ان کی جو خادمائیں تھے انہوں نے جو ہے نا چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ لی تھے، ان کو دیکھتے ہوئے مطلب ان کے اتنا اس میں گم ہو گئی تھیں کہ اپنے ہاتھ تک انہوں نے کاٹ لیے تھے۔
تو آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دو جہانوں کے جو ہے نا مطلب سردار، نبیوں کے نبی، اور مطلب ہے کہ سارے نبیوں کے جو ہے نا امام، تو آپ اندازہ کریں ان کے حسن و جمال کا کیا کمال ہوگا، کہ مطلب ہے کہ کتنا ان کا کیسا حسن ہوگا کہ جو بھی لوگ ان کو دیکھتے ہوں گے، جو بھی مطلب انسان ان کو دیکھتا ہوگا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہوگا۔ تو اسی طرح یہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس لڑکے کی جو خالہ تھی اور والدہ تھی وہ بھی مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کا دیکھ کر وہ بھی ان کی گرویدہ ہو گئیں، اور انہوں نے مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا الفاظ بولا کہ مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا جی کہ جیسے سورج آپ کے چہرے پر گھوم رہا ہو، مطلب ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ جیسے سورج جیسا چہرہ تھا۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے کلمات، تعریف کے اوپر کلمات جتنے بھی بولیں وہ کم ہیں۔ میں بولوں یا مطلب محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب نے بولیں، یہ مطلب کہ الفاظ کم ہیں لیکن ان کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں، نہ ختم ہونے والی تعریفیں ہیں، چاہے صورت پہ ہوں چاہے سیرت پہ ہوں۔ تو اس ریئیکشن کا ہم یہیں دی اینڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی کسی اور ویڈیو، اسلامی ویڈیو پر اگر آپ ہم سے ریئیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔